اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میں نے تم پر جو انعام کیے ہیں ان کو یاد رکھو۔ تشریح۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ان کے 12 لڑکے تھے، انہی سے یہود کے تمام قبائل پیدا ہوئے، اس لیے قرآن میں یہود و نصارہ کو بنی اسرائیل سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں ان کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ یعقوب جیسے ہادی و مہدی کی نسل سے ہو لیکن ہدایت سے دور ہو۔ میں نے تم پر جو انعام کیے ہیں ان کو یاد رکھو، یعنی بنی اسرائیل کو دنیا میں جو غلبہ دیا گیا اور اکثر انبیاء کرام کو ان کی نسل سے پیدا فرمایا گیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تشریح۔ تورات میں یہود سے ہمیشہ احکام خداوندی پر کاربند رہنے کا عہد لیا گیا تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ تم کو تمام قوموں میں ایک خصوصی مقام دیا جائے گا۔ بائبل کے الفاظ میں تم ساری قوموں سے زیادہ میرے ایک خزانے میں خاص ہوں گے، اسی 2 طرفہ عہد کا غالباً یہاں ذکر فرمایا گیا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تشریح۔ یعنی عزت و جاہ اور مال و زر کے ہاتھ سے نکلنے کا خوف نہ کرو، جو یہودیوں کے اسلام قبول کرنے میں اصل رکاوٹ تھا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، میں نے جو کتاب نازل کی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ تشریح۔ تورات و انجیل کی تصدیق بجائے خود قرآن مجید کی صداقت کی دلیل ہے۔ انبیاء کرام کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ ان سب کا سرچشمہ ہدایت ایک ہی ہے۔ اس کے برخلاف اہل دنیا اپنی عظمت جتانے کے لیے ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں اور دوسرے کو نیچا دکھا کر اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تشریح۔ یعنی تم ہی کفر و انکار کی قیادت نہ کرو، اس لیے کہ فطری طور پر سماج کے پڑھے لکھے لوگ جب کسی بات کا انکار کرتے ہیں تو عوام بھی ان کے پیچھے ہو لیتی ہے۔ یہود اہل کتاب ہونے کی وجہ سے عرب میں صاحب علم تصور کیے جاتے تھے۔ مشرکین عرب کو اپنے امی اور ان پڑھ ہونے کا خود اعتراف تھا، اس لیے ان کا انکار دوسروں کو بھی انکار پر آمادہ کرتا تھا۔ گویا یہ دوہرے جرم کے مرتکب تھے، خود گمراہ رہنے کے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے، اس لیے ان سے یہ بات فرمائی گئی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور حقیر قیمتوں کے بدلے میری آیات کو بیچ نہ ڈالو اور صرف میرے ہی غضب سے ڈرا کرو۔ تشریح۔ اللہ کے کلام کے مقابلے بظاہر کتنی بڑی قیمت ادا کر دی جائے حقیر ہوگی، اس لیے اس میں مطلق کلام خداوندی کو بیچنے کی ممانعت ہے، خواہ کم قیمت لی جائے یا زیادہ۔ فتقون کے معنی مجھ سے یعنی میرے غضب سے ڈرو کے بھی کیے گئے ہیں، اور میرے غضب سے بچو کے بھی، دونوں کی گنجائش ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تشریح۔ لفظی ترجمہ ہوگا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بعض حضرات نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ رکوع کے معنی جھکنے اور عاجزی کرنے کے بھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے۔ رکوع سے نماز والا رکوع مراد لیا جائے تو اس آیت سے نماز میں جماعت کا وجوب ثابت ہوتا ہے،
کیونکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کہ تنہا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام ہی نہیں لیتے؟ تشریح۔ اہل مکہ علماء یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں استفسار کرتے تو بعض اوقات وہ اعتراف کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ علامات موجود ہے جو پہلے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کے لیے بتائی گئی ہے، مگر عزت و جاہ کی حرص خود ان کو مسلمان ہونے نہ دیتی تھی، اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت بھی کرتے ہو، کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی کتاب کی تلاوت کرتے ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں پیشن گویا موجود ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، نماز بے شک دشوار ہے لیکن خدا کا خوف رکھنے والوں پر دشوار نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں اپنے رب سے ملاقات کا اور اس بات کا یقین ہے کہ انہیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ تشریح۔ نماز تعلق مع اللہ کا عنوان ہے، مومن کے لیے یہی تعلق سب سے بڑا ہتھیار اور فتح و نصرت کی کلید ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انسانی ضروریات سے متعلق نمازیں رکھی ہے۔ بارش کے لیے استسقاء، سورج و چاند گہن کے موقع پر کسوف و خسوف کی نماز، استغفار کے لیے نماز جنازہ، گناہ ہو جائے تو نماز توبہ، کسی معاملے میں مفید اور غیر مفید پہلوؤں کی بابت تردد ہو تو نماز استخارہ، اور کوئی بھی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجت۔ صبر کے معنی برداشت کرنے کے ہے۔ جب آدمی بے برداشت ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بجائے مشتعل جذبات کے ساتھ کسی مسئلے پر غور کرتا ہے تو بے تدبیری اور بد تدبیری کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صبر ہوش گوش کے ساتھ تدبیر کے مطابق کام کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی طرف توجہ اور دنیا میں سنجیدہ تدبیر یہی کامیابی کی کلید ہے۔ اسی لیے ان دونوں کو خدا کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر جو انعام کیا تھا اور تم کو تمام عالم پر بڑائی عطا کی تھی اسے یاد کرو۔ تشریح۔ اسلام سے پہلے ایک طویل عہد تک جبکہ دنیا میں ہر طرف شرک اور بت پرستی چھائی ہوئی تھی، صرف بنی اسرائیل ہی توحید کے علم بردار تھے اور ان کے درمیان یکے بعد دیگر انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری تھا۔ توحید کے حامل ہونے اور انبیاء پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ یقیناً اس وقت تمام عالم پر فضیلت رکھتے تھے، لیکن یہ فضیلت ایمان و عمل کی بنیاد پر تھی، نہ کہ رنگ و نسب کی وجہ سے۔ اسی لیے جب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب میں مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل نے ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تو فضیلت کا یہ تاج ان کے سر سے اتار کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا گیا۔ اب بنو اسرائیل مغضوب علیہم اور ضالین ٹھہرے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امت کے لقب سے سرفراز کی گئی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا،
نہ کسی کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ تشریح یعنی دنیا میں مدد کے جتنے طریقے ہیں ان میں سے ایک بھی کام نہ آئے گا۔ یہود سمجھتے تھے کہ اپنے بزرگوں کی سفارش سے ان کا کام چل جائے گا، اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کی قربانی ان کے لیے فدیہ نجات کا کام کرے گی۔ ان سب کی تردید ہو گئی۔ مسلمان بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قائل ہے، لیکن یہ شفاعت بھی صرف انہی کے حق میں مقبول ہوگی جن کے لیے خود اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور یہ اجازت ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔